آپ کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے، تو آپ اپنی محبتوں کے ساتھ اور بالکل نشاط کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ہاتھ اٹھا کے سب نے ایک دفعہ جواب دینا ہے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ صدق اللہ العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق خاص سے ہم سب کو آج کے یہ بابرکت پر نور لمحات نصیب ہوئے۔ میں اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب کائنات ہم سب کو ان لمحوں کی حقیقی دائمی برکات نصیب فرمائے، اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اہل علم کے حلقے میں رہتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر مساجد کے اندر ایک پڑھے لکھے عالم کی موجودگی ہونا یہ ہمارے معاشرے میں پہلے تو بہت کم تھا، لیکن آج دعوت اسلامی کی برکت سے اس کمی کو پورا کیا جا رہا ہے، اور آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو حضرت علامہ مولانا وسیم سجاد مدنی مفتی عظیم کی صحبت حاصل ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک کریم حضرت کو یہاں پر مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب جو بڑی محبت سے چل رہے ہیں اس میں خلوص کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں سب کے لیے کہوں گا، یہ بزم میں گئے، یہ بزم میں گئے، جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ آپ سبھی بڑے باکمال ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ مالک آپ کا آنا قبول فرمائے، اور آپ کو قدم قدم پر جو آپ اپنے دل میں جائز مرادیں رکھتے ہیں، میرا مالک وہ سب آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں بڑے سادہ سے لفظوں میں بات سمجھائی ہے، اور یہ کئی مرتبہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، اس آیت کو کئی مرتبہ آپ نے علماء سے سنا ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں تھوڑی سی اور توجہ کرنے کی حاجت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ قرآن پاک کے یہ لفظ بڑے ہی پیارے لفظ ہیں۔ فرمایا ان اگر تعدوا تم گننا شروع کر دو، گنتی شروع کر دو، کس کی؟ نعمت اللہ کی، اللہ کی نعمتوں کی، لا تحصوها، تو تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ اگر تم رب کائنات کی نعمتوں کو گننا چاہو، ان کی کاؤنٹیبلٹی کرنا چاہو، تو تم ان کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہاں پر قابل غور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے، کن لوگوں کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ توجہ کی کبھی آپ نے کہ اس آیت میں کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دو جو اللہ نے تم پر کر رکھی ہیں، انہیں تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، یہ کن لوگوں کی نعمتوں کا ذکر ہے؟ یہ میری اور آپ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اے عام انسانوں، اگر تم اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں ان کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ ان تعدوا نعمت اللہ کی لا تحصوها، فرمایا اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ یارو توجہ کرنا، جب میری اور آپ کی نعمتیں اتنی زیادہ گئے کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا گئے، جو اپنے محبوب کو دیا ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ جو امام الانبیاء کو دیا تھا وہ کتنا تھا؟ جب تیرا اور میرا شمار میں نہیں آ رہا گئے تو جو اپنے یار کو دیا تھا، امام الانبیاء کو دیا تھا، ارے اس کو کون گن سکتا گئے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ جب میری اور آپ کی نعمتیں شمار سے باہر گئے تو رب کائنات نے جو اپنے محبوب کو دیا گئے اسے کون گن سکتا گئے؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا اور فرماتے نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، سادگی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں بڑی توجہ طلب بات ہے کہ آپ اور میں اگر ایک نعمت پر ذکر کرتے ہوئے غور کریں کہ رب کائنات نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا کی، رب کائنات نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت عطا کی، اللہ پاک نے کتنی مخلوقات بنائی؟ مفسرین نے جو سب سے بڑا قول کیا گیا وہ کہتے ہیں مالک کریم نے 18,000 مخلوقات کو بنایا۔ کتنی مخلوقات؟ ایک تخمینے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق، یہ جو سب سے بڑا ہائیسٹ قول گئے، اور فرمایا اس میں جو سب سے بہترین گئے اشرف المخلوقات وہ مجھے اور آپ کو بنایا گیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، کیا ہم نے اپنے رب سے مانگا تھا کہ مولا تو ہمیں یہ نہ بنا یہ بنا دے، مولا یہ نہیں تو یہ بنا دے، مولا یہ نہیں تو ہمیں یہ بنا دے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے حل اتا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسانوں تم پر ایک ایسا وقت بھی گزرا گئے کہ جب تم کچھ نہ تھے۔ تو یارو جب ہم کچھ نہ تھے تو رب سے مانگ سکتے تھے؟ جب ہمارا وجود ہی نہ تھا، لم یکن شیئا مذکورا، ارے جب ہمارا ذکر ہی نہیں گئے تو ہم اپنے رب سے کہہ سکتے تھے مولا تو ہمیں یہ نہ بنا یہ بنا دے، یہ نہیں یہ بنا دے؟ ہمارا تو وجود ہی نہیں، ہمارا تو ذکر ہی نہیں، لم یکن شیئا مذکورا، لہذا جب ہمارا کوئی ذکر ہی نہ تھا تو ہم اپنے رب سے مانگ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اب یہاں غور کیجئے گا، چاہت کی ابتدا آپ کی طرف سے ہوئی ہے کہ رب کی طرف سے ہوئی ہے؟ آپ نے رب کو پہلے چاہا یا رب نے آپ کو پہلے چاہا؟ توجہ کیجئے گا، آپ نے رب کو پہلے چاہا یا رب نے چاہا؟
ارے جس نے اپنی چاہت سے آپ کو اور مجھے 18,000 میں افضل کر دیا، تو محدثین فقہا بڑے بڑے صوفیاء کہتے گئے کبھی اپنے رب سے مانگ کر دیکھ پھر تجھے کتنا عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ وہ میاں صاحب فرماتے نا، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستان جگاوے۔ تو کبھی ہم نے اپنے رب سے مانگا ہی نہیں۔ حضرت بایزید علیہ رحمہ ایک صوفی بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ گلی میں سے نہ گزر کے جا رہے تھے تو چند مریدین آپ کے ساتھ تھے، تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ گلی میں بیٹھا گیا۔ حضرت بایزید علیہ رحمہ وہاں سے گزرے تو اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کتے نے نا ایک بات کہی، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، یہ مخلوق بھی جو ہے وہ باتیں کرتی گئے، لیکن کہ کون سمجھ سکتا گئے؟ اللہ والے ان کی بولیاں سمجھ لیتے گئے۔ تو کتے نے نا کوئی بات کہی اور حضرت بایزید علیہ رحمہ متوجہ ہوئے، تو آپ نے توجہ کی تو تھوڑی دیر بعد جب اس نے بات کہی نا، حضرت بایزید علیہ رحمہ رونے لگ پڑے، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ تو جب آپ کی کیفیت تھمی نا تو مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کتا کیا کہہ رہا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے یہ کتا کہہ رہا تھا بایزید اپنے انسان بننے پہ کبھی فخر نہ کرنا، یہ تو مالک کی مرضی ہے، اس نے مجھے کتا اور تجھے انسان بنا دیا، ورنہ اے بایزید تیرا کوئی کمال نہ تھا کہ تو کس نیکی کی بنیاد پر اس وقت انسان بنا، یہ صرف میرے رب کا چناؤ ہے کہ جس نے تجھے چن کر 18,000 میں سب سے افضل کر دیا۔ اور کسی کہنے والے نے کہا نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ارے مکے کا وڈیرا تھا، شملہ بھی اونچا تھا، رنگت بھی گوری تھی، نام ابو لہب تھا، لیکن نگاہ یار نے گرا دیا تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ حبشہ کے بلال تھے، نگاہ یار نے پسند کر لیا تو جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جب نگاہ یار ہو جائے تو پھر 18,000 میں افضل کر دیا جاتا ہے۔ اب میرا یہ کہنا ہے جب امام الانبیاء کے کرم اور فضل سے، حضور کی عنایات سے ہمارے اوپر نگاہ ہوئی وہ عالم ارواح میں، وہ حدیث کہ روحیں ایک دوسرے کے سامنے تھی اور وہاں پر جن کا جن سے تعارف ہوا وہ اسی کے اندر داخل ہو گئے۔ ارے تم خوش نصیب ہو کہ محبت مصطفیٰ جو گئے وہ رب کائنات نے تمہارے دامن میں عطا فرما دی ہے، تو یہ ہر کسی کو نہیں ملی نا۔ اور یہاں میں آپ کو توجہ دلاتا جاؤں کہ آپ انسانی تخلیق کے پروسیس کو سمجھیے، انسان کتنے طریقے سے پیدا ہوئے؟ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ انسانوں کو کتنے طریقوں سے بنایا گیا؟ 2 طریقوں سے۔ ان بزرگوں کا کہنا ہے کہ انسان 2 طریقے سے بنائے گئے۔ انسانوں کو اگر صوفیاء کی نظر میں دیکھیں تو 4 طریقوں سے بنائے گئے۔ کتنے طریقوں سے؟ چلیں 2 سے 4 ہوں گے آج انشاءاللہ۔ تو پہلا طریقہ اپنے اوپر غور کر لیتے ہیں، رب کائنات نے ہمیں کیسے بنایا؟ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 سباقا ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مدغۃ مثل ذلک۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو پانی کے قطرے سے بنا دیا۔ حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں قربان جاؤں اس رب کے کہ جو پانی پر اتنے خوبصورت چہرے بنا رہا ہے، اتنی خوبصورت شکلیں عطا کر رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو پانی کے ایک قطرے سے بنایا گیا۔ اور جناب آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ من کنت نبی آدم بین الماء والتین۔ جناب آدم علیہ السلام کو ان اللہ خمر طینۃ آدم 40 سباغا، جناب آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے مٹی سے بنایا، مجھے اور آپ کو پانی سے بنایا۔
جناب آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دامن میں آ کے پھونک ماری، اور اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اب توجہ کیجئے گا ذرا، چوتھی تخلیق پر جانے سے پہلے جو صوفیاء نے عشق کی زبان میں کی گئے، ارے تجھے اور مجھے رب کائنات نے پانی کی بوند سے بنایا، جناب آدم علیہ السلام کو مالک کائنات نے مٹی سے بنایا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ وہ جبریل امین کی پھونک سے بنایا، تو کہنا پڑے گا مصطفیٰ کو خدا نے نور سے بنایا۔ اعلی حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا اور فرمانے لگے تیری نسل پاک میں گئے، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو گئے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ عاشقوں سے پوچھیں ذرا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تخلیق کیا گئے، امام الانبیاء علیہ السلام کا نظام کیا گئے؟ ایسے ہی تو نہیں نا، جب مدینے میں حضور نبی پاک علیہ السلام کا استقبال ہو رہا گئے تو پھر ایک ایسا انداز اپنایا جا رہا گئے کہ حضور کی آمد پر ہر طرف نور ہی نور برس رہا گئے۔ 27 صفر المظفر کو امام الانبیاء علیہ السلام مقام قباء پر پہنچتے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہجرت مدینہ ہو رہی ہے۔ یہ کون سا موقع ہے؟ ہجرت مدینہ کا موقع ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام سفر کرتے ہوئے پیچھے پورا ہجرت کا واقعہ ہے، وہ میں اس کی طرف نہیں جا رہا، چونکہ میرا ہے کہ مدینہ پاک میں امام الانبیاء علیہ السلام کا استقبال کیسا ہے۔ تاجدار انبیاء علیہ السلام کے غلاموں، آپ کو رب نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ 18,000 میں افضل کر کے، اور اگلی بڑی فضیلت جو دی، تم نے مانگا نہیں لیکن رب نے تمہیں محبوب کا امتی بنا دیا۔ جو میں نے سب سے بڑا قول تفسیروں کے اندر پڑھا نا، کہ 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، 5 6 نہیں، 11 نبیوں نے دعا مانگی کہ مولا تو نبوت نہ دے، مصطفیٰ کا امتی کر دے۔ اور بلکہ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت والے دن انبیاء اپنی مسندوں پہ ہوں گے، امتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، اور امام الانبیاء کی امت کو کتنی صفیں ملیں گی؟ 80 صفیں عطا کی جائیں گی، اور پورے میدان قیامت میں کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں لگائی جائیں گی۔ وہ صف ایسی صف نہ ہوگی، میدان قیامت کی صف ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی، بلکہ نگاہ سے بھی آگے میری اور آپ کی نگاہ ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت میں صف وہ والی قطار ختم نہ ہوگی، اتنی دور تک لوگ ہوں گے۔ اور کتنی صفیں حضور کی امت کی ہوں گی؟ 80 صفیں دی جائیں گی۔ حالانکہ اس سے پہلے کتنے نبی آئے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء۔ ہمارا ماننا گئے، اس بات پر یقین اور ایمان گئے کہ رب کائنات نے اتنے نبی جو ہیں دنیا کی طرف بھیجے۔ آپ اندازہ کریں، یار علیہ السلام کو، امام الانبیاء علیہ السلام کو، تاجدار انبیاء علیہ السلام کو کتنے 80 صفیں دی جا رہی ہیں، اور سارے نبیوں کو 40 کا کوٹا دیا جا رہا ہے۔ توجہ طلب بات، 120 صفیں ہیں میدان قیامت کے اندر۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام کی امت پر رب کائنات کی توجہات جو ہیں قیامت والے دن بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ مفسرین نے لکھا گئے اور اپنے ذوق سے لکھا گئے، وہ کہتے قیامت کا دن ہوگا اور صفیں بندی ہوں گی، اچانک انبیاء اپنی مسندوں پہ ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے اور رب سے عرض کریں گے، مولا اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میں تیرے محبوب کے یاروں کی صف میں نہ چلا جاؤں؟ تمہیں کیا خبر، تمہیں مصطفیٰ نے اپنا امتی بنا کے کتنا انمول کر دیا۔ تو وہی آقا جن کے تم غلام بنے،
وہ کب پہنچے ہیں مقام قباء میں؟ 27 صفر المظفر کو حضور مقام قباء پہ تشریف لے آئے گے. اور امام الانبیاء جب آئے نا تو کارواں تو پہلے بھی آتے تھے، قافلے تو پہلے بھی آتے تھے، اور آ کر مدینہ پاک کے اندر داخل ہوتے تھے. اور آپ کو پتا ہے بنی کیلا، اوس، خزرج، یہ بڑے بڑے قبائل گئے، یہ آ کر مدینہ پاک کے قربت میں، چونکہ مسجد قباء جو گئے اس کے گرد میں بے شمار کھجوروں کے جھنڈ گئے. جنہوں نے مدینہ پاک کا زیارت کا معاملہ کیا گئے وہ جانتے گئے کہ یہاں پر کھجوریں بڑی کثرت سے پائی جاتی گئے. اور پہلی کتب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو نبی علیہ السلام آئیں گے وہ نخلستان میں آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ نخلستان میں آئیں گے. تو بڑی تعداد تھی جو وہاں آ کے ٹھہری. ایک دن جب پہلے بھی وہ لوگ ٹیلوں پہ چڑھتے تھے، حضور کی آمد کے نظارے دیکھا کرتے تھے کہ حضور آ رہے گئے، حضور آ رہے گئے. آپ اندازہ کریں کارواں آ رہے گئے، کارواں پہنچ رہے گئے، کارواں کا آنا جانا لگا گئے. لیکن اچانک جو ہے ایک یہودی بول اٹھا، اس نے کہا قد جاءکم، آ گئے تحقیق، جدکم، تمہارے نبی جو گئے، تمہارے جد جو گئے وہ تمہاری طرف پہنچ گئے. اب سوچنے کی بات ہے یہ تو بہت آ رہے تھے، اس نے صرف دور سے غبار اٹھتا ہوا دیکھا. جب غبار دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہارے محبوب نبی آ گئے. کبھی اس وجہ پر غور کیا ہم نے؟ ہم پڑھتے ضرور ہیں چیزوں کو لیکن غور نہیں کرتے گئے کہ یار کیا وجہ تھی کہ ایک کارواں آ رہا گئے اور روٹین کے مطابق روزانہ کارواں آ رہے گئے اور آتے جا رہے گئے اور وہاں پر آنے جانے کا معاملہ جاری گئے. لیکن جب اس نے دور سے دیکھا امام الانبیاء کا کارواں آ رہا گئے تو کہنے لگا یا بنی کیلا، اے بنو کیلا کے لوگوں، جس نبی کا انتظار کر رہے تھے دیکھو وہی سوہنا اپنی سواری لے کر آ گیا. سبحان اللہ، سبحان. اب بڑی توجہ کی بات ہے، آخر کیا وجہ تھی کہ اسے پتا چل گیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام آ گئے، تاجدار انبیاء علیہ السلام آ گئے. تو لکھنے والوں نے لکھا گئے کہ عام صورتحال میں تو جب غبار اٹھتا تھا نا تو پھر ہر طرف مٹی اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن اب جو غبار اٹھ رہا تھا نا ساتھ میں نور بھی اٹھ رہا تھا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ کہتے نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی آپ فرماتے ہیں میری زندگی میں کئی مرتبہ ربیع الاول کا دن آیا، 12 ربیع الاول کی بہاریں آئی. کہتے ایک مرتبہ میں مکے کے سفر پہ تھا اور جہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ ہوا گیا، کہتے میں اسی مقام پر تھا اور 12 ربیع الاول تھی. میں نے کئی جگہوں پر مراقبے کیے، نور اوپر سے نیچے اترتا گیا. کہتے میں کئی قبور پر گیا، زیارات قبور کی، میں نے دیکھا کہ نور آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے. لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں میری زندگی میں جب یہ 12 ربیع الاول مکہ میں آئی اور جائے ولادت مصطفیٰ پہ آئی تو کہتے میں حیران رہ گیا کہ نور زمین سے آسمان کو جا رہا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آمد مصطفیٰ. تو آپ اندازہ کریں یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کا مشاہدہ گئے کہ جہاں مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس جگہ پر رب کی رحمت زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے. تو یہ نور نکل کر فرماتے میں نے اور جگہوں پر دیکھا، مشاہدہ کیا کہ نور آسمان سے زمین کی طرف گئے، لیکن جہاں تاجدار انبیاء پیدا ہوئے اور کہتے میں نے نگاہیں جھکا کے رب کے آگے ترلا ڈالا
کہ مولا یہاں کا منظر دکھا دے، تو کہتے حیران رہ گیا، میرے رب نے پردے اٹھا دیے، حجابات دور کر دیے اور کہا دیکھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اپنا مقاربہ، اپنا جو یہ تو نے مراقبہ کیا ہے، یہ تو بیان کر دینا کہ ساری زمین پہ اوپر سے رحمت آتی ہے، جہاں مصطفیٰ ہے زمین سے آسمان کو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی عام باتیں نہیں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد ہے۔ تو انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اتنی دور سے کارواں دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ حضور آ گئے۔ اس نے کہا آج ہی تو وقت آیا ہے کہ یہ جو مٹی اٹھی ہے یہ بتا رہی ہے اس کو قدم مصطفیٰ کے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ دور سے کہہ رہا تھا، کوئی عام قافلہ نہیں آیا مدینے والو، اے قبا والو، آج کوئی عام کارواں نہیں آیا، آج تو آمینہ کے لال کا کارواں آیا ہے۔ تو اس نے دور سے دیکھ کر ہی قافلے کو اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آج محبوب عربی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے قباء پر آ کے قیام کیا اور مسجد قباء میں کی قربت میں آ کے آپ ٹھہرے۔ اور اندازہ کریں حضور وہاں پر ٹھہرے تو سب سے پہلے کیا بنیاد رکھی؟ مسجد کی بنیاد رکھی۔ کس چیز کی بنیاد رکھی؟ مسجد کی بنیاد رب کائنات کے محبوب علیہ السلام نے رکھی۔ اور رب کائنات نے فرمایا اے محبوب لا مسجد اسس علی التقوی، اے حبیب یہ جو مسجد ہے نا یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے، اس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی۔ رب کائنات نے فرمایا تو مسجد کا جو مقصد ہے نا وہ ہے بھی یہی کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا جائے۔ وہ اشفاق صاحب کی ایک بات جو تقوی کے حوالے سے ہے، تقوی کیا ہے کبھی آپ نے غور کیا؟ وہ کہتے ہیں سادہ سے بندے، اردو ادیب ہیں زاویہ والے اشفاق صاحب، اردو ادیب ہیں، ایک سادہ سے آدمی تھے، کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب پہ کامل یقین ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے رب پر کامل یقین ہو جائے۔ یہ ایک اللہ والے نے بات کی ہے، انہوں نے یہ کوٹیشن دی ہے، یہ عبارت دی ہے، یہ جملہ دیا ہے، ایک ڈیفینیشن کی ہے کہ تقوی اس چیز کا نام ہے۔ اب آپ غور کریں ذرا، وہ خود ہی کہتے ہیں، ایک فرضی حکایت بناتے ہیں، کہتے ہیں پتہ کیا ہوا، میں ایک دن چائے پی رہا تھا اور چائے پیتے پیتے میں اپنے ٹیرس کے قریب تھا، سامنے دو پرندے بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے پرندے۔ کہتے پرندے گفتگو کر رہے ہیں تو کہتے میں نے کان آگے لگائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو حضرت اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ یہ پرندے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے یار یہ بندے بڑے بے چین ہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی ادھر مارا جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگا جا رہا ہے، کوئی اس طرف کو بھاگا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں، چین نہیں، امن نہیں، اطمینان نہیں۔ تو کہتے ہیں دوسرے پرندے نے جواب دیا کہ ان کا اللہ پر یقین نہیں، اگر ان کا اپنے رب کی ذات پہ یقین ہوتا نا تو یہ کبھی در بدر نہ ہوتے، کبھی ادھر ادھر نہ گھومتے۔ تو حضرت اشفاق صاحب کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب پر کامل یقین ہو جائے کہ میں نے اپنے رب سے کہا ہے وہ کیسے نہیں میری پوری کرے گا، میں اس کا بندہ ہوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا لا مسجد اسس علی التقوی، یہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ اے محبوب آپ نے قدم لگائے ہیں، اب قیامت تک جو آئے آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیں کہ وہ طواف نہ کرے، وہ حرم میں نہ جائے، وہ مشقت نہ اٹھائے، قباء مسجد میں آئے، پہلا انعام یہ ہے کہ وہاں آئے گا عمرے کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ تو آتے ہی رب کائنات نے عمرے کا تحفہ جو ہے نبی پاک کی زبان سے عنایت کروا دیا۔ تقوی والی مسجد بھی بنا دی گئی جب حضور آئے، اور ساتھ ہی الصلاۃ فی مسجد قباء
का उम्रा, फरमाया जो नमाज अदा करेगा मस्जिद कुबा के अंदर का उम्रा, अल्लाह उसे उम्रे जितना सवाब जो है वो इनायत फरमा देगा। अब इमामुल अंबिया के गुलामों हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद कुबा से फिर 3 दिन कयाम करके आगे चले। थोड़ा सा आगे जाएं तो मौदए गमीम आता गए। वहां पर बुरैदा असलमी 70 बंदों को लेकर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद करने के लिए आया। माज़अल्लाह, कितने बंदे थे उसके साथ? 70 लोग थे, 70 सवारों को लाया था। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को क्या करने आया है? माज़अल्लाह, कैद करने आया है। लेकिन जब निगाहे यार ने अपना असर किया ना, जो कैदी बनाने आया था वो कैदी बन गया था, जो असीर करने आया था वो असीरे जुल्फे मुस्तफा हो गया था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इमामुल अंबिया की निगाह पड़ी उस पे, तो उसके दिल की कैफियत बदल गई। रब ने उसे ईमान की दौलत जो है अता फरमा दी। हुजूर के चेहरे की बरकत देखिए, ये हुजूर का इस्तिकबाल हो रहा है मदीना पाक के अंदर। अहले मदीना इस्तिकबाल करने आए गए, लेकिन आए बुरी नीयत से वो लोग थे, चंद लोग, एक गिरोह, एक जमात। लेकिन महबूब ने निगाह डाली, फरमाया आज आमदे मदीना गए, हम मदीने में आए गए, और साथ ही ईमान को भी बांट दिया गया। अब उसने अर्ज की कि ऐ अल्लाह के हबीब, आपने देखा हो अगर किसी ने पेशावर की तरफ सफर किया हो या किसी ऐसे इलाके की तरफ जहां पठानों की कसरत हो, तो वो किसी का इस्तिकबाल कैसे करते हैं? असलहे के साथ वो इस्तिकबाल करते। किसके साथ इस्तिकबाल करते? असलहे के साथ। जब कोई बड़ी शख्सियत आ जाए तो इसने पता क्या किया? अपने सर पर इमामा बांध रखा था, उस इमामे को उतारा और उतार कर तलवार के नेजे पर लगाया और अर्ज की कि महबूब आका, आपकी दुनिया पर आमद पर तो जिब्रील ने झंडा लहराया था, आप मदीने में दाखिल होंगे तो बुरैदा असलमी झंडा लहराएगा, मुस्तफा अंदर चले जाएंगे। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये झंडे के साथ हुजूर की आमद और फिर हुजूर मदीना पाक में दाखिला कर रहे गए, ये तो हुजूर के मदीना आते ही राइज हो गया था। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि ये तुम झंडा क्यों लगा रहे हो, हैं? कुछ यार लोग हैं जो कहते झंडा क्यों लगाते हो। अरे हुजूर जाने दो आलम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं जब महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत हुई ना, तो मेरी आंखों ने देखा, अतानी जिब्रील, हजरत जिब्रील आए, आलमन फी अला ज़हरिल काबा, एक झंडा ला के काबे की छत के ऊपर लगाया जा रहा है। आलमन फिल मशरिक, आलमन फिल मगरिब, फरमाया एक झंडा मशरिक में और एक झंडा मगरिब में लहराया जा रहा है। और हुजूर जब तशरीफ ला रहे गए, कहां पर? मदीना पाक में दाखिल हो रहे गए, तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए वहां पर भी परचम कुशाई की जा रही है। तो ये झंडा लगाना और इसको लहराना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी मुबारका में मना नहीं फरमाया है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, आज तुम्हारा अंदाज क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पर एक जुमला भी नहीं फरमाया, बल्कि उसने खुशी का इजहार किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस झंडे के साए में, उस लिवा के साए में हुजूर जो गए वो मदीने पाक में दाखिल हो रहे गए, और उम्मत को पैगाम दिया जा रहा है, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं फरमाया, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उरा फड़ेरा, सुबगे शगे विलादत। तो ये इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की आमद है मदीना पाक के अंदर। और फिर अगला मैं आपसे एक सवाल ना करूं, हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीना पाक में दाखिल हुए तो कौन सी तारीख थी? मालूमात है? मैं ज्यादा दूर किताब का हवाला नहीं देता, आपका पसंदीदा हवाला, फेवरेट हवाला,
ویسے تو کتابوں میں بھی لکھا گیا اگر آپ ایسے کر کے ایسے کریں نا، یہ بھی ایک نشہ ہے. ایک دوست مجھے کہنے لگے لوگ اس نشے میں بھی ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، جس کو دیکھو، شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی موقع ہو، بس سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی دنیا میں بڑے نشے گئے، لیکن سکرین بھی ایک نشہ گئے. بس بیٹھے ہیں تو کوئی وقت کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو اسی سکرین پر گوگل کو کھولیں گے تو وہاں سب سے پہلے لکھا ہوا گیا جب حضور مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے. دیگر کتب میں تو تھا ہی، لیکن میں آپ کو پسندیدہ آسان حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ گوگل سے جا کے پوچھیں گے تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب حضور مدینے میں آئے تو 12 ربیع الاول کا دن ہو گیا تھا. اور امام الانبیاء علیہ السلام سب سے پہلے کہاں سے گزر کر مدینہ میں آئے؟ مقام ثنیۃ الوداع، جہاں سے قافلوں کو روانہ کیا جاتا تھا. وہاں پر آ کر بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی بچیاں کھڑی ہیں اور پتہ کیا کہہ رہی ہیں حضور کے آنے پر؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. آج ہمارے پاس رب کائنات کے محبوب آ گئے ہیں، آج ہم پر لازم گئے، واجب گئے کہ نبی پاک کے آنے کا شکرانہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، میرے آنے پر تم جو ہے وہ ترانے گنگنا رہے ہو، مجھے نعتیں سنا رہے ہو، عشقیہ محبت کے اشعار بیان کر رہے ہو، بلکہ محبوب علیہ السلام وہ بچیاں پڑھتی گئیں، نبی پاک علیہ السلام کی سواری آگے سے آگے چلتی گئی. اور پھر بڑے بڑے سردار آئے نا، آ کر گزارش کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر پہ تشریف لے آئیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کسی کا دل نہیں توڑا. میرے آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی جا کر بیٹھ جائے گی اسی جگہ پر میں بھی کیا ہے اس کے ساتھ نیچے اتر جاؤں گا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اوپر بات کو نہیں رکھا، فرمایا یہ اونٹنی جہاں چلتی چلتی رک جائے گی اسی جگہ پر میں کیا گئے اتر جاؤں گا. اب کسی کا دل بھی نہیں ٹوٹا اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیغام بھی ان کو دے دیا. کبھی سوچا کریں ہم کتنے جملے بول کر لوگوں کے بعض اوقات دل توڑ دیتے ہیں. جملہ بولتے ہوئے نا پہلے تولا کریں، وہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. یہ دور ہو گیا ہم سے. اب امام الانبیاء علیہ السلام کی سواری چلی. علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ، یہ بخاری شریف کی شرح کی گئی انہوں نے، عمدۃ القاری، یہ حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے بخاری کی شرح کی گئی اور ایک سوال کرتے گئے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ حضور کی سواری ہجرت مدینہ میں استقبال کے وقت نبی پاک کی سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کر کیوں رکی؟ آخر کوئی تو وجہ تھی نا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی سواری کہیں اور جا کے بھی رک سکتی تھی، لیکن کیا بات کہ حضور علیہ السلام کی سواری جا کے رکی گئے تو کہاں رکی گئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کے رکی. آخر کوئی وجہ تو تھی نا. کیا وجہ تھی؟ کبھی آپ نے غور کیا اس کے اوپر کہ کیا حکمت تھی کہ سواری چل رہی گئے، حضور کا استقبال ہو رہا گئے، ننھی بچیاں جو گئے وہ اپنے عشق کا اظہار کر رہی گئے. یہی تک نہیں، امام مسلم نے لکھا گئے، کہتے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، یہی نہیں بلکہ مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ آئے تھے. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدِمُ، کہتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے تھے اور غلام تھے
وہ گلیوں کے اندر نکل کر کہہ رہے تھے جاء محمد، جاء حبیب اللہ، جاء نبی اللہ، اور سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنتا گئے سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، تو کہتے آقائے دو عالم کی آمد۔ تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے آنے پر اتنے خوش ہو رہے تھے، امام مسلم نے لکھا گیا۔ آج یار لوگ کہتے ہیں کہ تم جلوس نکالتے ہو اور بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہو، میں نے کہا مسلم کو پڑھ کے دیکھو، امام مسلم یہ حدیث لے کر آئے گئے کہ اس وقت تو مدینہ والے بھی پرجوش ہو گئے تھے، اور اتنے جوش میں آئے کہ گھروں کو چھوڑ کر بازاروں میں نکل آئے تھے کہ محبوب آ گئے گے۔ اب سواری کیوں آخر جا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رکی؟ کیوں رکی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ علامہ عینی اس کی وجہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ کتنی صدیاں بنتی ہیں؟ یہ 10 صدیاں بنتی ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ تم حضور کا ذکر کیوں کر رہے ہو، جبکہ حضور ان کے نزدیک ان کا کہنا ہے، ان کا نظریہ ہے کہ معاذ اللہ اب بات بس ختم ہو گئی۔ ہم کہتے نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہمارا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ 1000 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ تیاری کروائی جا رہی ہے، اور حضور کے استقبال کے لیے تیاریوں کا جو ہے وہ اہتمام شروع کیا جا رہا ہے۔ ایک بادشاہ ہوا گیا، یمن کے بادشاہوں کا جو ٹائٹل ہے تبا کہا جاتا ہے انہیں، اور جو حبشہ کے بادشاہ ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ نجاشی کہتے ہیں، اور جو مصر کے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ فرعون کہتے ہیں۔ یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ اب یمن کا بادشاہ تبا اول، اس کا گزر ہوا، یہ مکہ پاک کی طرف سفر کرتا ہوا آیا، مکے سے چلتا چلتا یہ مدینہ پاک میں آ گیا۔ جب مدینہ پاک میں 1000 سال پہلے آیا نا، تو وہاں پر وجہ کیا بنی؟ اس نے آ کر پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، اس کے ساتھ 400 جید علماء کرام تھے۔ کتنے علماء؟ اور میں یہاں ایک بات نہ کہوں، 400 علماء کو یہ کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا، ان کی ضروریات بھی پوری کرتا تھا، اور ان سے علم بھی حاصل کرتا تھا، ان کی محفل سنگت صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ ہم کبھی کبھی ایک عالم سے جو ہے اس کی خدمت کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ یارو 400 علماء بادشاہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیں، کارواں چل رہا گئے، مدینے پاک میں پہنچے تو وہاں پر پہنچ رہے گئے، حضور کی سواری آخر آ کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ کیوں رکی؟ جب رکی نا تو ایک جبار نامی شخص تھے، انہوں نے آ کر نا تھوڑی سی ٹیک لگائی، اونٹنی کو اٹھانا چاہا، ایڑی لگائی، تو حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے لولا الاسلام لضربتک بالسیف، اگر آج اسلام نہ ہوتا تو میں تیرا سر جو گئے وہ تن سے جدا کر دیتا۔ ارے آ کر خود بیٹھی گئے، تم کیوں اٹھا رہے ہو؟ عاشق جب عشق میں جاتا ہے نا تو پھر سادہ جملہ نہیں بولتا گئے، پھر محبت ایسے کرتا گئے لولا الاسلام لضربتک بالسیف، فرمایا اسلام نہ آج آیا ہوتا تو میں تیرا سر جو ہے وہ تلوار سے اتار دیتا، کہ محبوب کی سواری میرے گھر پہ بیٹھی ہے اور تو اٹھا رہا ہے۔ تو 1000 سال پہلے جب تبا بادشاہ تبا اول مدینہ پاک میں پہنچا اور وہاں آ کے پڑاؤ کیا، اور سواری جو ہے اس کی سواریاں آ کے ٹھہری، تو پھر قیام ہوا، تو کچھ دیر کے بعد اس کے ساتھ جو 400 علماء تھے نا، ان میں جو رئیس العالم تھے انہوں نے کیا کیا؟ وہ آئے بادشاہ کے پاس، آ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے بادشاہ وقت،
آج کے بعد ہم تیرے ساتھ آگے سفر نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ بادشاہ کو یہ کہہ دینا کہ اب آئندہ کے بعد ہمارا سفر ختم, تیرا اور ہمارا ساتھ ختم. رئیس العالم آ کے کہہ رہا ہے کہ میں ان 400 کا نمائندہ ہوں, وہ جو 399 گئے ان کی میں قیادت کرتے ہوئے تجھے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کے بعد ہم سفر نہیں کریں گے. اس نے کہا کیا وجہ بنی کہ تم نے میرے ساتھ سفر ہی ختم کر دیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے ناجدو فی کتبنا نبیہ اسمہ محمد ہادی دارو مہاجری گی. ارے اے بادشاہ, جس جگہ پہ تو بیٹھا ہوا گئے نا, یہ کوئی عام جگہ نہیں گئے. آمینہ کے لال ہجرت کر کے اسی جگہ پہ تشریف لائیں گے. آمینہ کے لال کا آنا اسی جگہ پر ہوگا. کہتے اچھا. اس نے کہا پھر میری سنگت؟ انہوں نے کہا بس ختم. کہا اگر تم ان کے انتظار میں بیٹھو گے تو میں بھی اپنی بادشاہی کو قربان کرتا ہوں. اگر تم 400 محبوب کا انتظار کرو گے تو میں بھی یہاں بیٹھ کر آمینہ کے لال کا انتظار کروں گا. اب امام الانبیاء کے غلام ہو, اس نے اپنی بادشاہی کو چھوڑ دیا. کوئی چھوڑتا ہے اپنی بادشاہی؟ اس نے اپنے خزانے جو گئے وہ یمن سے منگوائے, اور یہیں تک بات نہیں رکھی, اپنی بادشاہی کو چھوڑا. چھوڑنے کے بعد وہاں قیام پذیر ہو گیا اور 400 لونڈیوں کو خریدا. کتنی لونڈیوں کو؟ 400 لونڈیاں خریدی, اور کہا کہ جب تم یہاں ہو, وہ محبوب ابھی آئے نہیں, تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. اگر تم نہ ہوئے تمہارے بچے تو ان کا استقبال کریں گے نا. 400 لونڈیاں, ایک آدھی نہیں, ان کو خریدا, آزاد کیا, اور آزاد کرنے کے بعد ہر ایک کا ان سے کیا کیا؟ ایک ایک کا نکاح کروا دیا. وَبَنَا لَهُ دَارًا لِكُلِّ وَاحِدٍ, ان میں سے ہر ایک کے لیے اس نے کیا کیا؟ ایک ایک گھر بھی تعمیر کروایا. آج کہتے ہیں تم حضور کے ذکر پر کچھ زیادہ ہی خرچ کر گئے, تم نے زیادہ ہی پیسے لگا دیے. توجہ کریں, استقبال مدینہ ہو رہا ہے. امام الانبیاء کے مدینے میں استقبال کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں. اس نے 400 عورتوں کو خریدا, ان کا نکاح کروایا, اور ہر ایک عالم کو باقاعدہ ایک پورا گھر بنا کے دیا. اچھا گھر بنا کر دیا, پھر یہیں تک نہیں, ایک گھر ایسا بنایا جس کی 2 منزلیں بنائی. مدینہ پاک میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گئے, جس کی کتنی منزلیں گئے؟ 2 منزلیں گئے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے ایک رات ہم سے پانی جو گئے وہ نیچے گر گیا. کہتے پوری رات ہمارے پاس ایک لحاف تھا, ہم اس کو سکانے خشک کرنے میں لگے رہے کہ نیچے آمینہ کے لال آرام کر رہے گے, کہیں کوئی پانی کا قطرہ نیچے نہ ٹپک جائے. اس وقت ایسی چھتیں تو نہیں تھی نا جیسی آج پکی چھتیں گئے. کھجوروں کی چھال کی, پھرالے کی ڈال کر وہ چھتیں بنائی جاتی تھی. تو آپ اندازہ کریں ذرا. کہتے ہیں ہم پھر پوری رات محبوب علیہ السلام کے آرام و تسکی کے لیے وہیں پر بیٹھے رہے. اب اس نے ان کے نکاح کر دیے, گھر بنا دیے, تو کہا کتبا کتابن, اگر میں نہ رہا تو پھر میرا خط جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک پہنچایا جائے. اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ اگر ہم نہ ہوئے تو ہمارے پوتے ہوں گے, ہمارے پوتے نہیں تو پڑ پوتے ہوں گے, ان سے آگے ہماری اور نسلیں ہوں گی. اگر میں جب نگی ہوں گا تو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں کم از کم میرا لکھا ہوا خط تو جائے نا. ذکر مصطفیٰ علیہ السلام حضور کے استقبال کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. آقا علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لا رہے ہیں تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آ کے بیٹھ رہی ہے. اس بادشاہ نے جب گھر بنوایا نا تو کہا جب آئیں گے تو اسی گھر میں آ کے ٹھہریں گے.
کاتبہ کتابن، اس نے ایک خط لکھا. اب مجھے بتائیں جتنے خط لکھے جاتے تھے اس وقت ان پر جو مہر لگاتے تھے وہ کس چیز کی لگائی جاتی تھی؟ سیاہی کی مہر لگائی جاتی تھی. آج بھی جب سٹیمپ لگائی جاتی ہے تو کس چیز کی لگائی جاتی ہے؟ سیاہی کی لگائی جاتی ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نام خط گئے. ختمہ بالذہب، اس نے کہا سونے کو پگھلایا جائے اور مہر کو بنایا جائے. جو میں نے خط آمینہ کے لال کے نام لکھنا گئے وہ عام سیاہی سے نہیں مہر لگاؤں گا، بلکہ نبی پاک کے نام لکھے ہوئے خط پر میں سونے کی مہر لگا کے جاؤں گا. اس نے سونے کی مہر لگائی. اور آپ اندازہ کریں کہ جب سونے کی مہر لگائی تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ خط لپیٹا گیا، سمیٹا گیا. امام الانبیاء علیہ السلام جب تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کی سواری آ کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ لکھی. خط دے دیا گیا رئیس العالم کو، ان کی نسل میں، آگے نسل میں، آگے نسل میں، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک میں آپ کا استقبال ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی سواری آ کے رکی. اب جس شخص کے پاس خط تھا نا وہ شخص مجمع میں نمودار ہوا. فلما رآہ، جب وہ آیا حضور نے اس کو دیکھا تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو دیکھتے ہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتا ابو لیلا. آپ نے کسی کو پہلے دیکھا ہی نہ ہو آپ اسے کیسے پہچان لیں گے؟ فلما رآہ انتا ابو لیلا، فرمایا وما کا کتاب تبا، ارے تو آیا گئے اور تیرے پاس بادشاہ تبا کا خط بھی موجود ہے. اس نے کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آنا محمد رسول اللہ علیہ السلام، میں اللہ کا پیارا محبوب ہوں. اگلا جملہ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ ایتل کتاب، جلدی کر ذرا وہ بادشاہ کا خط نکال کر مجھے دے دے. اب نبی پاک علیہ السلام کے علم کا عالم دیکھیے کہ حضور کے نام 1000 سال پہلے ایک خط لکھا گیا اور جس شخص کے پاس گئے نبی پاک نے اسے دیکھا نہیں، لیکن جیسے ہی سامنے آیا گئے میرے محبوب فرمانے لگے کہ تیرا نام ابو لیلا ہے اور تیرے پاس 1000 سال پہلے لکھا گیا خط جو ہے وہ نسل در نسل منتقل ہو کے پہنچا ہوا گیا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو جب وہ خط پیش کیا گیا نا تو آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ مرحبا بتبا الاخی صالح، فرمایا یہ بادشاہ تبا کوئی عام نہیں ہے، اللہ کے محبوب نے اسے اپنا بھائی قرار دیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ جملے فرمائے اور آخر پہ پتہ کیا فرمایا؟ لا تسب تبا، یارو جب بھی تبا کا ذکر آئے نا برا نہ کرنا، اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتے رہنا. تو جو 1000 سال پہلے حضور کی آمد کی تیاریاں کروا رہا گئے، ارے مدینے میں آتے ہی حضور اسے اپنا بھائی بنا رکھے گئے، اسے اپنے ساتھ ایک نسبت عطا کر رکھے گئے. تو مجھے بتائیے ذرا، آپ جو 12 ربیع الاول کی تیاریوں میں گئے اور 12 دن حضور کے لیے محبتوں کا اظہار کر رکھے گئے، ذرا سوچئے نا قیامت والے دن حضور ہم پہ کتنی عنایات کریں گے، کتنا کرم حضور کا ہم پہ برسے گا. لیکن حضرت اقبال نے بڑی بات کی. آج ہم میلاد اللہ کی رحمت سے منا رہے ہیں اور اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت حالی کہتے ہیں خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. فریاد ہے کشتی گے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. یارو اپنی زندگیوں کو بدلو. نماز ہے تو پھر محبت سے، عبادات ہیں تو ذوق سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو دل کھول کے.
اپنے آپ کو رب کے ساتھ ایسا وابستہ کر لیں کہ کوئی کمی نہ نظر آئے. بڑی زندگی گزار لی, بڑا وقت گزار لیا, اپنے آپ کو اسی طرح گزارتے گزارتے اب کچھ زندگی کا رخ بدلیں. جب اگلا 12 ربیع الاول آئے نا تو آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے. ابھی بھی خوش ہو رہا ہے, لیکن کہا جائے کہ یار پچھلے 12 ربیع الاول پر آپ یوں تھے اور اس 12 ربیع الاول پر تو انداز ہی نرالا ہو گیا ہے. اب تو دور سے پتا چل رہا ہے کہ جتنے آئے گئے امامہ باندھ کر آئے گئے, اور جتنے پہنچے گئے انہوں نے حضور کو تحفے میں اپنا چہرہ حضور کی طرح بنا کے پیش کیا ہے اور اپنے انداز کو حضور کی محبت میں فنا کر دیا ہے. لیکن اقبال نے بڑی بات کی, وہ کہتے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رگی, برق طبعی نہ رگی, شعلہ مقالی نہ رگی, رہ گئی رسم اذاں روگ بلالی نہ رگی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رگی, مسجدیں مرثیہ خاں گئے کہ نمازی نہ رگے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رگے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو آج کی اس نشست کی برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.